آیت ہے محمد الرسول اللہ۔ سورہ محمد کے بعد سورہ فتح ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ایک ایک آیت کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، اور ان دونوں کو ملا دیا جائے تو وہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہی وہ کلمہ اسلام ہے۔ بس اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے دعا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ، اور دوسرا جز ہے الا اللہ، اور تیسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ ایک جز، الا اللہ یہ دوسرا جز، اور محمد الرسول اللہ یہ تیسرا جز۔ پہلا جز، اس سے مراد اور مقصود تطہیر باطن ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا۔ یہ لا الہ کا مقصد ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا، کفر سے، شرک سے، برے عقائد سے، برے خیالات سے، برے تفکرات سے، بری معاشرت سے اور برے معاملات سے، ہر برائی سے اپنے باطن کو پاک کر دینا، یہ ہے مقصود لا الہ کا۔ لا یہ ایک جھاڑو ہے جو اللہ کے غیر پر پھیر دینا، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس پر لازم ہے۔ لا کا غیر اندر نہیں ہونا چاہیے، لا کا غیر اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اندر انسان کے دل اور انسان کے باطن میں صرف ایک اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین ہونا چاہیے، اور اپنے باطن کو اتنا پاکیزہ بنا لیا جائے، اتنا پاکیزہ بنا لیا جائے۔ حضرات علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آسمان سے بارش آنے کا یقین آسمان سے نہیں، برسات کے بادل بنے ہوئے ہیں، وہاں سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اس پر بھی یقین نہیں، بلکہ مسلمان جس نے لا الہ پڑھ لیا ہے اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ بارش کے قطرے اور بارش کا پانی برسات کے بادلوں سے نہیں، آسمان سے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے آئے گا۔ اللہ جل جلالہ چاہیں گے تو آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ اور باطن اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، اگر آسمان تانبے کا بن جائے اور زمین پتھر بن جائے، آسمان سے پانی کے ایک قطرہ کے ٹپکنے کی کوئی امید نہ ہو، اور زمین سے کسی سبزہ کے اگنے کی کوئی امید نہ ہو، تو مسلمان پریشان نہ ہو، بلکہ اس کا یقین اور اس کا ایمان اور یہ لا الہ اس کو یہ بتا رہا ہو کہ بھائی رازق نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، رازق تو اللہ ہے، رزق دینے والا تو اللہ تعالی ہے۔ یہ یقین جب تک نہیں آئے گا، لا الہ کا جو جز ہے اس جز پر ہمارا نہ عمل ہوگا اور نہ ہمیں اس پر یقین ہوگا۔ آج کہتے ہیں کہ فلاں بیماری نے موت دے دی، نہیں، موت اللہ دیتے ہیں۔ بیماریاں تو ہمیشہ سے رہیں اور رہیں گی۔ فلاں کچھ ہوا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہوائی جہاز پر بیٹھنے والوں کو کس کورونا نے مارا؟ وہ تو ٹیسٹ ہو چکے تھے، بالکل ٹھیک تھے، اللہ نے موت دی۔ موت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کوئی کسی کو نہ مار سکتا ہے، نہ کسی بیماری سے کوئی مر سکتا ہے، اللہ کے حکم سے انسان مرتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے تطہیر باطن، اور دوسری چیز ہے الا اللہ، اس کا معنی ہے تعمیر الباطن، باطن کی تعمیر۔ تطہیر میں ایک مثال بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کپڑے پر جب دھبا لگا ہوا ہو تو جب تک اس دھبے کو صاف نہ کیا جائے کپڑے کو رنگ نہیں لگتا۔ دیوار یا برتن کو آپ نے قلی کرنا ہے تو اس کے زنگ کو اتارنا پڑے گا۔ تو دل کے اندر جتنے زنگ ہیں اور جتنی غیر کی محبتیں ہیں ان سب کو نکالنا پڑے گا۔ اس کے بعد تعمیر الباطن الا اللہ، اب اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ تعمیر باطن میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، شرک کو نکال دو اور توحید کو دل میں ڈال دو، رسم و رواج اور بدعات کو ختم کر دو
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے دل کو آراستہ کر لو، یہ ہے تعمیر باطن۔ اپنے دل کو تعمیر کر لو، اس کو آراستہ کر لو سنت نبوی سے، رسم و رواج چھوڑ دو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ باطن اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ظاہر کی اہمیت نہیں، باطن کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بادام ہے یا کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اندر اس کا مغز ہوتا ہے جس کو باطن کہتے ہیں، جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس ظاہری چھلکے سے وہ جو باطن ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے بادام۔ اچھا، اس بادام میں ایک اور باطن ہے، وہ ہے مغز، اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو آج کا انسان اپنے باطن کو نہیں دیکھتا، اپنے ظاہر کا خیال کرتا ہے، ظاہر ایسا ہو جائے، نہیں، ظاہر نہیں، باطن اچھا ہونا چاہیے۔ تو الا اللہ کا مطلب یہ ہے تعمیر الباطن، اپنے اندر کو پاک کر لو، صاف ستھرا کر لو، نبی کی سنت سے اس کو خوبصورت آراستہ اور پیراستہ کر لو۔ عجیب بات ہے، آج ہم ایوان صدر کو بڑا وسیع و عریض بناتے ہیں، بڑا خوبصورت بناتے ہیں، کیا فائدہ اگر اندر الو بیٹھا ہو؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم عدالتوں کی عمارتیں بڑی خوبصورت بناتے ہیں، اگر جج اندر الو بیٹھا ہو تو کیا فائدہ؟ ہم سونے کا پنجرا بنا لیں اور اندر ایک کوا ڈال دیں تو یہ کوئی عقل کی بات ہے جی؟ ہم نے نیام تو بنا لی سونے کی اور اندر تلوار رکھ دی لکڑی کی، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ آپ ایک جھونپڑی بنا لیں، اگر اس کے اندر ایک صدر ایسا بٹھا لیں جو انسان ہو، صرف انسان ہو، تو اس جھونپڑی کی بھی بڑی عظمت ہے، اس کا بھی بڑا مقام، بڑا روب ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ اب عدالت کی عمارت کچھ بھی نہ بنائے، جھونپڑی ہو، لیکن اندر جو جج بیٹھا ہو وہ انسان ہو، انسان۔ یہ اصل چیز ہے۔ تو تعمیر الباطن یہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے محمد الرسول اللہ، اس سے مراد ہے تعمیر الباطن۔ تعمیر الباطن اس کو کہتے ہیں، تطہیر باطن اور اس کے بعد تعمیر باطن اور اس کے بعد تعمیل باطن۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، تین چیزیں ہیں ہمارے کلمے میں، لا الہ الا اللہ میں۔ تعمیل باطن کا مطلب یہ ہے کہ تطہیر باطن اور تعمیر باطن میں ہم اپنے جذبات اور اپنی خواہشات سے کام نہ لیں، بلکہ تعمیل یعنی عمل جو بھی کریں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یاد رکھیں، ہمارے سارے اعمال کورے کاغذ کی طرح ہیں، کورے کاغذ کی طرح۔ یہ کورا کاغذ ہے، اگر کسی کاغذ پر سرکاری مہر لگ جائے تو اب یہ بڑا کارآمد بن جاتا ہے، اس سے ساری دنیا کا سودا سلف آپ لے سکتے ہیں۔ اگر سرکاری مہر نہیں ہے تو پھر یہ کاغذ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم کتنا اچھے عمل کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکاری مہر اس پر اگر ثبت نہیں ہے، ہمارا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں ہے، تو وہ عمل ہمیں جنت نہیں پہنچائے گا۔ جنت اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تعمیل باطن یعنی تطہیر باطن ہو یا تعمیر باطن ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام ہم کریں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اس سے فائدہ ہوگا۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا حاصل اور خلاصہ صرف تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تطہیر باطن، ہم اپنے دل کو اور اپنے اندر کو پاک اور صاف کر لیں، غیر یقینی کیفیت سے، وساوس سے، نا امیدیوں سے، اور آج کل یہ بیماریاں آ چکی ہیں، کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ زندگی ملتی ہے اللہ کے حکم سے، موت آتی ہے اللہ کے حکم سے، یہ وائرس اثر کرتا ہے اللہ کے حکم، کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ پورا یقین کا، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو یہ ایمان اور یقین ہے۔ تو ہمارے یقین صحیح ہو جائیں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ، اور پھر ہمارا ہر کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ساری بیماریاں، سارے مسائل، سارے آفات ختم ہو جائیں گے۔ آج کورونا وائرس اتنا خطرناک نہیں جتنا اس کا خوف خطرناک بن چکا ہے۔
اس کے خوف نے ساری امت کو تباہ کر ڈالا ہے۔ حالانکہ ڈرنے کی چیز یہ وائرس نہیں، اور ڈرنے کی چیز موت بھی نہیں۔ ڈرنے کی چیز یہ ہے کہ میرے دامن میں ہے کیا، میرے اعمال کیسے ہیں، اگر موت آئی تو میں اللہ کے دربار میں کس حالت میں پیش، یہ ہے خوف کی چیز، ڈرنے کی چیز۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اسی خوف کا ذکر کیا گیا۔ باقی ہر قسم کے خوف سے اللہ نے منع کر، لا تخشوا، بخشونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ مخلوقات میں سے کسی چیز سے بھی نہ ڈرو، کسی چیز سے بھی ڈرنے کی اجازت نہیں، صرف ایک اللہ سے ڈر۔ یہ ہے مسلمان کا اصل شعار۔ تو بہرحال آج ہم نے اللہ کا خوف دل سے نکالا تو مخلوقات کا خوف ہمارے دلوں میں آ گیا۔ پھر یہ چھوٹی سی بیماری ہے، اس کا خوف تو ایسا مسلط ہو گیا کہ آج سارا نظام، ساری معیشت، پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ پھر ان چھوٹے چھوٹے خوف اور ڈر نے ہمیں بڑی آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، جتنے بیمار ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں، اور اس وائرس کے خاتمے کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کامل اور ایمان مستحکم نصیب فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیں۔ میں نے وظیفہ بتایا ہے کل اور پرسوں حضرات کے کہنے پر، آپ حضرات کو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی نے آج سے 103 سال پہلے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وبا آئی تھی، اور عجیب بات یہ ہے ان کے خطبات میں قرنطینہ کے الفاظ موجود ہیں۔ وہ بات میرے پاس رکھا ہوا ہے، اس وقت بھی قرنطینہ بنایا گیا تھا، یہی حالات تھے، اور وہ اس بعد میں ساری باتیں اس طرح لکھی گئی، اور حضرت کو کہا گیا فلاں جگہ چلیں، تو حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں بھائی، احتیاط ضروری ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا، اور اس پر انہیں دلائل بھی دی ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ فرمایا کہ میں سب کو کہتا ہوں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ تو سب نے پڑھا، پورے علاقے کے لوگوں نے اس کو پڑھا، تو فرمایا 1 ہفتے کے بعد قرنطینہ اٹھا لیا گیا، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، 1 ہفتے کے بعد قرنطینہ اٹھا لیا گیا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تمام افراد 500 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد دوسرا وظیفہ آپ حضرات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے اس کو پڑھیں۔ فرمایا کیا ہے جی، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس کو کثرت سے پڑھے گا، اس کے حیرت انگیز اثرات وہ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرے گا۔ لا علاج بیماریاں، بڑی سے بڑی آفت اور بڑی سے بڑی مصیبت اس پر آئی ہوئی ہو، فرمائے ان کلمات کو پڑھے، اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کی برکت سے انشاءاللہ لا علاج بیماریاں، یہ وبائیں اور مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق